اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ سورۃ الاحزاب آیت 63۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تجھے کیا خبر، شاید قیامت قریب ہو۔ قیامت کا مطلب ہے موجودہ نظام کائنات کی تبدیلی، اس میں انقلاب۔ کل نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی آسمان، نہ زمین، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں۔ ائمہ سے پوچھا کہ اس وقت پھر مومنین کہاں ہوں گے؟ فرمایا فضا میں معلق ہوں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پھونکنے سے پورے نظام کائنات، موجودہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک عرصہ، وہ کتنا عرصہ ہے صرف اللہ جانتا ہے، بہت بڑا عرصہ جو ہے گزرے گا، اور اس کے بعد دوسرا سور پھونک دیا جائے گا، تو پھر نئی کائنات وجود میں آئی۔ اور جو نئی کائنات ہے اس میں پھر قیامت آ جائے گی۔ نئی کائنات میں قیامت آنا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بھی تبدیل ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ نئی زمین کی قبروں سے اٹھیں گے۔ پرانی زمین تبدیل ہو جائے گی، لیکن قبر اور زمین کی جو ساخت و بافت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ قیامت کا مطلب اس کائنات کا درہم برہم ہونا ہے، نئی کائنات کا وجود میں آنا ہے۔ وہ کب ہوگا اس کا علم سوائے اللہ کے کسی نبی مرسل، کسی امام یا نبی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس آیت میں ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا، کسی کو بتانا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس ان علوم میں سے ہے جو صرف اللہ تعالیٰ تک مخصوص ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ ان اللہ لعن الکافرین، بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی حامی پائیں گے نہ مددگار۔ جی، کفار کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے تو لعنت کا مطلب جو ہے اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ جب رحمت سے دور ہے تو پھر جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور جو جہنم جائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ تقلب
وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ہمارے پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دیں اور ان پر بڑی لعنت بھیج، لعنن کبیرہ، بڑی لعنت بھیج۔ جہنمی جب جہنم میں جلسا دیے جائیں گے، اس وقت ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسے جب انسان مرنے لگتا ہے، مرنے سے پہلے مرنے لگتا ہے، اس وقت بات کھل جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کاش یہ بات پہلے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، سمجھانے والوں سے نفرت کی، ان سے بیزاری اختیار کی، لعن طعن کیا ان کے اوپر، اور آج زندگی جو ہے وہ گزر گئی خوش فہمیوں میں اور غلط فہمیوں میں۔ جب موت آتی ہے اس وقت راز کھل جاتا ہے، اور قیامت کے دن اور عالم برزخ میں، اور پھر خصوصاً قیامت کے دن، قیامت کے دن تو ابدی فیصلہ سنایا جائے گا۔ وہ فیصلہ جو قیامت کے دن سنایا جائے گا وہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ وہ 2 دن چند دن کا فیصلہ نہیں ہوگا، ابدی فیصلہ ہوگا، ختم نہ ہونے والا فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد جو لوگ جہنم جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو لوگ جنت جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جہنم والی جہنمی کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، یہ لوگوں کے کہنے میں آئے ہم۔ آج پتہ چلا ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ دنیا میں تو وہ ان کے لیے نعرہ لگاتے تھے، ان کے مخالفین کے اوپر تبرہ بازی کرتے تھے، اور ان کے لیے اچھل کود کرتے تھے۔ قیامت کے دن پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے تو ہم کو گمراہ کیا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی۔ قیامت کے دن کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے دے، ان کے اپنے گناہ کے بھی عذاب، اور ہم کو گمراہ کرنے کا بھی عذاب دے ان لوگوں کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، دگنا عذاب کر دے، والعنہم لعنا کبیر، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی لعنت کرے۔ یہ تو پھیلی سوچنے والوں کا یہی حشر ہوگا، وہ اپنی سوچ نہیں سوچتے، خود تحقیق نہیں کرتے، اور ہر بولنے اور ہر چیخنے والوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وڈیرا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، اس کے زیر اثر آتے ہیں، یا ایک بڑا بولنے والا ہے اس کے زیر اثر آتے ہیں اور مان جاتے ہیں۔ اصلاً خیال نہیں کرتے ہیں کہ یہ بات کرنے والا جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرنے کے مجاز ہے، اس پوزیشن میں ہے، ایسی تعلیم ہے، تربیت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے بہتر پڑھے لکھے ہوتے ہیں سنانے والے سے، جی، اس کے باوجود تو ان کے زیر اثر آتے ہیں، اور قیامت کے دن کہیں کہ ان پر دگنا عذاب دے دو۔
دوسری جگہ آیات ہے قرآنی میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے کہ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا، صرف ان کو نہیں، تمہارے بھی دگنا عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، پھر اللہ نے ان کے الزام سے انہیں بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ تمہارے ساتھ بھی ہوئی زیادتی، اور تم بھی اپنے نبی کے ساتھ وہی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے اوپر تہمت لگائی، الزام عائد کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے حضرت موسیٰ کو بری ثابت کیا۔ تم بھی اسی طرح کے الزام اور بہتان لگاتے ہو رسالت مآب پر۔ یہ منافقین اور یہ کمزور مریض دل والے، منافقین اور مریض دل والے رسالۃ مآب پر بہتان الزام لگایا کرتے تھے۔ مثلا ایک مرتبہ ایک شخص نے رسالۃ مآب سے کہا، جب جنگی غنیمت تقسیم ہو رہی تھی، اس وقت کسی نے کہا یا رسول اللہ عدل انصاف سے کام لو، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا؟ اس وقت ایک صحابی ہمیشہ اٹھتا تھا، وہاں بھی اٹھا کہ کیا میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا قتل نہ کرو، اس کے اور بھی ساتھی ہیں، اور ان کے نمازوں سے، ان کے روزوں سے تم بہت متاثر ہو جائیں گے، بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھنے والے عبادت گزار لوگ ہوں گے، لیکن یہ لوگ یہ اس کے اور ساتھی، یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور اس کو ہم خوارج کہتے ہیں۔ یہ ذوالخویسرہ اس کا نام، اور اس سلسلے میں رسالۃ مآب نے نشاندہی کی تھی۔ یہ شخص جب خوارج قتل ہو گئے سارے، حضرت علی علیہ السلام نے کہا ذوالخویسرہ کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ گئے تلاش کرنے، نہیں ملتا، بولا وہ نہیں ملتا، تلاش کرو، کہیں ہوگا، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ بعد میں تلاش کیا تو کسی گھڑے میں جو ہے وہ مرا ہوا تھا، اور جب وہ نکل آیا تو علی علیہ السلام نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، صدق رسول اللہ۔ آپ سے کہتا ہوں نا ہمیشہ کہ رسول اللہ کے زمانے کے منافق لوگوں کو علی کے زمانے میں خارجی کہتے تھے، اور ہم ناصبی کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کو اذیت دیتے تھے۔ یہ فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، حضرت موسیٰ کو اذیت دینے والوں کی طرح تم بھی اپنے رسول کو اذیت نہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچو، اور سادہ سیدھی باتیں کیا کرو، قول سدید، مبنی بر حق باتیں کیا کرو۔ پہلے تو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ، تعین کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے بچو۔ آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں تقویٰ وقایت سے، بچنے کے معنوں میں ہے، اور بچاؤ کرنا جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں تقویٰ ضروری ہوتا ہے۔ کھیتی باڑی میں بھی تقویٰ ضروری ہے، تجارت میں بھی تقویٰ ضروری ہے، نہیں تو خسارہ اٹھائے گا۔ کھیتی باڑی میں اگر تقویٰ نہیں ہے، جڑی بوٹیوں کو نہیں ہٹاتے ہیں تو فصل نہیں ملے گی آپ کو۔ اور سیاست والوں کے لیے بھی تقویٰ چاہیے، اگر وہ تقویٰ نہیں کرتا ووٹ نہیں ملے گا۔ جی
مذہب میں بھی، دینداری میں بھی تقویٰ چاہیے۔ انسان کے اخروی زندگی کے لیے ضرر رساں چیزوں سے بچاؤ کر کے چلنا ہوتا ہے۔ تقویٰ انسان کی زندگی کا لازم ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سادھی باتیں کیا کرو۔ بات میں اثر ہے، اور انسان جو ہے وہ آزاد ہے بات کرنے تک۔ جب بات منہ سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ اس بات کے زنجیر میں جکڑ جاتا ہے۔ کہا تھا نا تم نے، ہاں جی، ہاں جی، وہ غلطی ہو گئی، معاف کرے۔ جب کہہ دیا تو اپنے بات کے زنجیر میں جکڑ جاتا ہے۔ کہنے سے پہلے انسان آزاد ہوتا ہے۔ قول سدید کہا کرو۔ اچھی باتوں کے بہت اثرات ہوتے ہیں، بری باتوں کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ بد کلام آدمی جو ہے وہ زندگی میں ناکام، مطرود، اور معاشرے میں یہ بدنام ہوتا ہے۔ بد کلام آج کل بھی ہم سیاسی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، روز آپ سنتے ہیں بد کلامی کرنے والے جو ہے وہ تقریباً اس کی عزت اور وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے دوسرے کو ذلیل کریں، وہ دوسرا ذلیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بد کلامی سے خود تو یقیناً ذلیل ہو جاتا ہے۔ کلام جو ہے وہ انسان کرتا ہے، وہ ان کے الانسان محبوب تحت لسانی، انسان زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ جب بولتا ہے تو انسان کا ضمیر خاش ہو جاتا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے بندہ بڑا بیوقوف ہے۔ جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے بڑا زبردست سمجھدار انسان ہے، کیا خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو وہ سامنے آتا ہے شخص۔ بات جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کے بات کرنا ہوتا ہے۔ آپ جو بات کرتے ہیں وہ اپنی شخصیت کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بات کر دیا اور کوئی پرواہ نہیں، پرواہ کیوں؟ آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس کے حدیث میں ہے اذل الناس من اہان الناس، لوگوں میں سب سے ذلیل ترین شخص کون ہے؟ جو لوگوں کی اہانت کرتا ہے۔ دیکھو نا، جو لوگوں کی اہانت کرتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے۔ لوگ ذلیل ہوتے نہیں ہوتے وہ دوسرا مسئلہ ہے، پہلے یہ خود آدمی جو ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا، یا محمد ان ربک یقول من اہان عبدی المؤمن فقد استقبلنی بالمحاربہ۔ جبرائیل نے آ کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے جو میرے بندے کی اہانت کرتا ہے، میرے مومن بندے کی، عبدی المؤمن، میرے مومن بندے کی اہانت کرتا ہے، وہ مجھ سے جنگ کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ بہت مہربان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ کے ذات بہت مہربان۔ احادیث میں ہے 70 ماؤں کی مہر و محبت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مہر و محبت ہے، 70 ماؤں سے۔ جی، بہت مہربان ہے۔ ہم کو ذلیل ہوتے ہوئے اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیں نا، جو مومن کو ذلیل کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اور ہم اس کو بہت آسان لیتے ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ما من یوم الا وکل عضو من اعضاء الجسد یکفر اللسان یقول نشدتک اللہ ان معذب فیک۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے، وکل عضو من اعضاء الجسد، انسان کے اعضاء میں سے ہر عضو جو ہے وہ زبان کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، زبان کا کفارہ ادا کرنے پر مجبور ہوتا ہے، باتیں جو ہے وہ نامناسب باتیں کرتا ہے اور پھر دوسروں کے طنز و طعن کا نشانہ بنتا ہے۔ جواب میں یقول نشدتک اللہ ان معذب فیکا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈالو۔ باقی اعضاء و جوارح کہتے ہیں زبان سے کہ خدا را ہم کو عذاب میں نہ ڈالو، چپ رہو، بند رکھو اپنی زبان کو، مت بولو زیادہ ادھر ادھر بات، اللہ کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ اپنے زبان کی حفاظت کیا کرو، آپ کی شخصیت کی حفاظت ہے زبان کی حفاظت سے۔ بتایا آپ کو المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنے زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو فاش ہو جاتا ہے۔ جی، جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں زبان کے ذریعے تو پھر سوچ سمجھ کر کے بولو، اپنے آپ کو آپ نے کیسے پیش کرنا ہے سننے والوں کے سامنے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اگر گفتار اچھی رہے، قولوا قولا سدیدا، یعنی بہتر پختہ سنجیدہ باتیں کرو تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا اچھی گفتار سے، اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اچھی گفتار سے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، بس اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ جی دیکھیں، ہم کو اسلام اور قرآن کیسے ہماری تربیت کرتا ہے کہ تم اچھی باتیں کرو، اپنے گفتار کو صحیح رکھو، سنجیدہ باتیں کرو، وزنی باتیں کرو، اپنی شخصیت کو مجروح نہ کرو، تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارا اعمال، تمہارا کردار، تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا، خرابی نہیں ہوگی زندگی میں۔ تمہارے دشمن نہیں ہوں گے، تم سے نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، تم کو چاہنے والے لوگ ہوں گے، تمہارا احترام کرنے والے لوگ ہوں گے، تمہاری عزت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارا کام سدھر جائے گا، تمہاری بات بن جائے گی۔ وہ ہے بعض مقامات پر ہے کہ ادب کا کتنا اثر ہے معاشرے کے اوپر، ادب کا۔ جی، وہ مثلا ایک شعر ہوتا ہے، ایک شعر، اس شعر کی وجہ سے ایک قوم کو دشمن پر فتح مل جاتی ہے، ایک شعر کی وجہ سے۔ جی، اور یا ایک جملے کی وجہ سے پوری قوم کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، قول سدید کہنے کی وجہ سے تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اللہ تعالیٰ، تمہارا کام ٹھیک چلے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اگر تمہاری گفتگو صحیح رہی، سنجیدہ باتیں کی، ادب اور تمیز اور تہذیب سے بات کی، تو تمہیں اعمال میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور کبھی اونچ نیچ ہو گئی تو وہ بھی لوگ معاف کریں گے، اللہ بھی معاف کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کبھی کبھار لغزش ہو جاتی ہے، اگر اپنی گفتگو کو
رکھتے ہیں، سنجیدہ رکھتے ہیں، تو کبھی کبھار جو لغزش ہوتی ہے اس سے اللہ جو ہے درگزر کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ جی دیکھو صحیح گفتار کا کتنا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے کہ صحیح گفتار کی وجہ سے آپ کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کی لغزشیں جو ہے ان سے درگزر کی جاتی ہیں، اور آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی، آپ شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں۔ گفتار بات کرنے کا جو سلیقہ ہے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے اپنی شخصیت کے لیے۔ اس میں ہے دوسری جگہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے گناہوں سے اگر تم نے پرہیز کیا تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ زبان کی لغزش بڑا گناہ ہے، زبان کی لغزش سے اگر اجتناب کرو تو باقی لغزشوں سے اللہ درگزر کرے گا۔ دیکھو زبان کی لغزش جو ہے وہ کتنا یہ مؤثر ہے انسان کی زندگی میں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے، اور ادب سے اور تمیز سے بات کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ احترام سے۔ آپ کو کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا جو ہے وہ آپ کے اپنی شخصیت کا احترام کرنا ہوتا ہے، جی، اور دوسرے کو اپنے نام کے ساتھ وہ کر کے نہ بلاؤ، جی، احترام سے اور عزت کے ساتھ بلاؤ، یہ آپ کی شخصیت کی علامت ہوتی ہے، اور کسی کو اہانت کرنا وہ بھی آپ کی شخصیت کی اہانت ہوتی ہے، جو کچھ انسان کے اندر ہے وہی باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قسم کے خامیوں سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔